السلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. وقال الترمذي بعد رواية هذا الحديث: هذا حديث حسن. میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستوں، آج جمعے میں آپ حضرات کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے عنوان پر بات کی جائے گی. امید ہے انشاءاللہ بغور سماعت کرتے ہوئے عمل کرنے کی نیت سے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش و فکر کی جائے گی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صحیح و سالم باتیں آپ تک پہنچانے اور منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستوں، خطبہ اولیٰ کے اندر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی 4 پاری کی آیت نمبر 110 تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو ساری انسانیت کے لیے پیدا کی گئی ہو. تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ پر ایمان لے آؤ. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے چند جو ہے ایمان لانے والے ہیں ورنہ اکثر تو نافرمان ہیں. میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستوں، فقیہ ملت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اپنی کتاب آسان تفسیر قرآن میں اس آیت کی ذیل میں رقم دراز ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ جو امت ہے یعنی امت محمدیہ ہے وہ ساری انسانیت کے لیے جو ہے وہ داعی و مصلح بنا کر بھیجی گئی ہے اور ایک عالمگیر دعوت و تبلیغ کے منصب پر فائز کی گئی ہے. یعنی اس امت کے مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت حق کی طرف بلاتے رہے اور باطل سے روکتے رہے. بعض علماء کے نزدیک دعوت و تبلیغ امت پر فرض کفایہ ہے، یعنی ہر مسلمان کو اپنی طاقت و قوت کے اعتبار سے دعوت حق دیتے رہنا چاہیے اور برائی سے روکتے رہنا چاہیے. اور بعض علماء کے نزدیک امت پر دعوت و تبلیغ فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو دعوت حق کا کام انجام دیتی رہے اور لوگوں کو اور اسی طرح سے ساری انسانیت کو مذہب اسلام کی طرف بلاتی رہے. اگر کچھ لوگ اس فریضے کو انجام دیتے رہے تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ان کو ملے گا اور ساری امت عذاب سے بچ جائیں گی. اگر کوئی بھی اس کام کو انجام نہیں دے گا تو ساری کی ساری امت گنہگار قرار دی جائے گی. میرے محترم بزرگوں، بھائیو دوستو، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینے اور اسی طرح سے برائی سے روکنے کا طریقہ امت مسلمہ کے اندر کوئی خاص اور معروف طریقہ نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان سے اور اپنے قلم سے اور اپنی طاقت و قوت کے استعمال سے، اپنے اثر و رسوخ سے اور اپنی انفرادی اور جماعت کی صورت میں، یہ تمام کے تمام وہ صورت ہے جس کے نتیجے میں ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دے سکتے ہیں اور برائی سے روک سکتے ہیں اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی ترغیب دے سکتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، بھائیو دوستو، ترمذی شریف حدیث کی مشہور اور معروف متداول کتاب ہے. اس کی حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. اس کے راوی حضرت حذیفہ ابن الیمان ہے. وہ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا: والذی نفسی بیدی، کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ تم ضرور بھی ضرور امر المعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہو اور اسی ورنہ یہ ہوگا او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من ثم تدعونه فلا یستجاب لکم، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر اپنے عذاب کو مسلط کرے گا، اپنے عذاب کو تم پر بھیج دے گا اور تم دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی.
میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے ہر مسلمان پر دو طرح کی ذمہ داریوں کو مفوض کیا گیا ہے، تفویض کی گئی ہے، ان کو لاد دیا گیا ہے، سپرد کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھتے رہے، اس طرح سے کہ وہ ہمیشہ نیکیاں کرتے رہے اور گناہ کے کاموں سے اور براہ کی کاموں سے روکتا رہے، یعنی خود بھی روکے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے رہے اور ان کو بھی گناہ کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے روکتے رہے۔ اس لیے کہ انسان کا مقصد اس دنیا میں اور دین میں کامیابی کا حاصل کرنا ہے۔ جہاں دین میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان دونوں ذمہ داریوں کو ادا کرنا ضروری ہے، وہی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے اسلامی اور انسانی معاشرے کو گندگیوں سے، برائیوں سے اور غیر مہذب کاموں سے پاک صاف رکھنے کے لیے ان دونوں ذمہ داریوں کا ادا کرنا ضروری ہے۔ خود صرف نیک بد بن جانا، اپنی جنت سجانا، اپنی زندگی سجانا اور اسی طرح سے اپنے نیک عمل کرتے رہنا، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ اسلامی اور انسانی معاشرے اور اس کو مہذب بنانے کے لیے ناکافی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اس امت کے اندر ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جس کا خصوصی کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ سورہ آل عمران میں 4 پارے میں اور اسی طرح سے شروع کے پاؤں میں آیت نمبر 104 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جس کا خصوصی کام یہ ہو کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور اسی طرح سے لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلاتے رہے اور اسی طرح سے یعنی برائی سے روکے اور ایک اللہ پر ایمان رکھے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی لوگ در حقیقت کامیاب ہے۔ اس آیت کریمہ کے ترجمے پر غور و تأمل کرنے سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک ایسی جماعت کا انتہائی ہونا ضروری ہے جس کا خصوصی کام، جس کا آفیشیل کام یہ ہو کہ وہ امر معروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا رہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آخر میں ایک عبرتناک واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شعب الایمان جو حدیث کی کتاب امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ الٹ دو، اٹھا کے پٹک دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ، اس بستی کے اندر تیرا نیک اور صالح بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی کو اس نیک صالح بندے کے ساتھ اور اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا کے پٹک دو، اس لیے کہ اس بستی کے اندر میری نافرمانی ہوتی رہی اور ایک گھنٹی یعنی ایک گھڑی کے لیے اور ایک ساعت کے لیے اس نیک صالح بندے کے اوپر بھی جو ہے جو یعنی وہ اس پر آج نہیں آئی۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اس سے کیا پتا چلا کہ امر المعروف اور نہی عن المنکر کا کام انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے نہ کرنے کی وجہ سے اچھے لوگ جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں اور جن کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، جن کے ہاتھوں پہ تسبیحاں ہیں، وہ صبح میں سبحان اللہ والحمدللہ کی جو تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، امر المعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہ کرنے کی وجہ سے اچھے لوگ بھی اللہ کے عذاب کی لپٹ میں آ جاتے ہیں۔ آج عموماً سارے لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نمازیں چھوڑی جا رہی ہے، جھوٹے باتیں کی جا رہی ہے، جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہے اور اسی طرح سے لوٹ ماری ہے، برائے خیانت کی جا رہی ہے، بے حیائی ہے اور لوٹ ماری کی جا رہی ہے اور نہ جانے امانت پہ خیانت کی جا رہی ہے۔ ایسا کون سا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں، جو ہمارے سوسائٹی میں، جو ہمارے سماج میں نہیں پایا جا رہا ہو اور کوئی شخص بھی اس کو روکنے والا نہیں ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بتاؤ اس امت پر، امت محمدیہ پر اللہ کی طرف سے طرح طرح کی مصیبتیں اور عذاب نازل نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنی آخری سانس تک امر معروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔